ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والمعرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحومہ انیس زہرا بنت اشتیاق علی اور مرحومہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت غلام حسنین کی روح کو ایصال. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود بھیجیں محمد وعلى مجلس سوئے دو مرحومہ کے ایصال ثواب کی، اور یہ دو وہ خواتین تھیں جو میرے بہت ہی محترم اور عزیز کی
زوجات تھیں۔ ایک مرحومہ حیدر بھائی مرحوم کی زوجہ جو مستقل نمازی تھے اس مسجد عسکری اور امام بارگاہ کی مجالس میں مستقل شریک رہے، اور دوسری مرحومہ نہایت ہی میرے عزیز اور محترم ڈاکٹر حامد صاحب کی زوجہ۔ عزیزان گرامی، یہ امر حقیقت ہے کہ جس سے کوئی فرار نہیں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو بھی نفس ہے اس نے اس ذائقہ موت کو چکھنا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، کوئی جوان کوئی بچہ کوئی بوڑھا، جب جس کا وقت آ گیا وہ اس وقت پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ابھی نہیں جانا۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے، اس سے قبل کہ میں اس آیت کے ذیل میں کچھ گفتگو کروں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موت جو ہے بالآخر جب سب کو آنی ہے تو ہم کیا اس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ لابلائے کلام میں گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا، اگر حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو نصیحتوں کو دیکھا جائے تو وہاں ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ بیٹے تشییع جنازہ میں شرکت کیا کرو، تم مرحومین کے جنازوں میں جایا کرو، کیوں؟ تاکہ تم فکر کرو آخرت کے بارے میں۔ فلسفہ شرکت کا کیا ہے؟ باتوں میں مشغول مت ہو جاؤ، بلکہ آخرت کی طرف غور کرو، فکر کرو، متوجہ ہو جاؤ کہ وہ منزل جس کی طرف اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، ابھی تم اس دنیا میں ہو، اپنی زندگی کو بہتر بنا لو قبل اس سے کہ تم مجبور ہو جاؤ اور پھر انتظار کرو کہ کسی نے تمہارے لیے کار خیر کر دیا تو خوش ہو گئے، اور اگر نہیں کیا تو افسوس کی منزل پہ رہ جاؤ گے۔ بنیا، اے میرے فرزند، تم مجالس میں اور غم کی جو نشستیں ہیں ان کے اندر شریک ہوا کرو، کیوں؟ تاکہ احساس آخرت ہو جاؤ کہ آج تم جس کی مجلس کے اندر بیٹھے ہو، کل اسی طریقے سے تمہاری مجلس کے اندر کوئی بیٹھے گا۔ یہ نصیحتیں کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، حضرت لقمان ہیں، مرتبہ حکمت کے اوپر فائز ہیں کہ حکمت آئے لقمان مشہور ہیں، اور ائمہ ہدی نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو نقل کر کے بتا دیا کہ یہ شخصیت کس اہمیت کی حامل ہے کہ لوگوں کو ان کی نصیحتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بس اب مرحلہ یہ ہے کہ کون ہے جو ان نصیحتوں کو سن کے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، اور کون ہے جو اس نصیحت کو سن کے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا۔ کامیاب انسان کون ہے؟ وہ ہے کہ
کہ جو نصیحت کو سنتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا چند سالہ ہے، ایک ہے دنیا، ایک ہے برزخ، ایک ہے آخرت۔ اس دنیا میں آنے کے بعد جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو عالم مادہ یعنی عالم دنیا کے اندر اس نے قدم رکھا۔ اب جب روح نکلے گی تو یہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ پہلی منزل یعنی پہلا گھر اس کا قبر قرار پائے گی۔ پھر زندگی یہ برزخ شروع ہو جائے گی۔ برزخ کے معانی کیا ہیں؟ برزخ کے معانی ہیں پردے کے، وہ پردہ، وہ مرحلہ، وہ حصہ جو ما بین دنیا اور آخرت ہے، اسے کہتے ہیں پردہ یعنی برزخ۔ برزخ کس کے درمیان ہے؟ یہ ہے دنیا، یہ ہے آخرت۔ اس بیچ میں جو پردہ ہے، جو فاصلہ ہے، کس کے درمیان؟ دنیا اور آخرت کے، اس کا نام برزخ ہے۔ یہ برزخ بہت خطرناک ہے۔ عالم برزخ بہت خطرناک ہے، جس کی ابتدا پہلے گھر یعنی قبر سے ہو جاتی ہے۔ اے انسانوں، اگر ائمہ کی احادیث کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ برزخ کا اہتمام کر کے آؤ۔ آخرت کی منزل میں شفاعت اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس برزخ کی منزل کے اندر تم اپنے ساتھ چراغ لے کے اندر روشنی بن جائے۔ اور جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ پہلے جو قبر میں داخل ہوتا ہے مردہ، پہلی رات جسے فشار قبر کہا جاتا ہے۔ یہ فشار قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر دو دیواروں کے درمیان کوئی شے آ جائے اور دیوار سے مل جائے، کیا بچے گا؟ سرما بن جائے گا ہر اس شے کا جو اس کے درمیان آ جائے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس فشار قبر سے بچنے کے لیے اعمال بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ نے ہمیں نہ بتایا ہو کہ تم اس فشار قبر سے محفوظ رہ سکتے ہو، اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ ان محفوظ کرنے والی چیزوں میں ایک چیز کا نام ہے نماز شب۔ توجہ کریں، وہ منزل جو آیانی ہے۔ نماز شب میں جو وتر کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، امام رضا یہ کہتے ہیں کہ وہ قبر کی اس پہلی رات فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں نماز شب کا، قبر سے محفوظ کریں۔ اور وہ چیز جو فشار قبر کا سبب بنتی ہے وہ بد اخلاقی ہے، برے اخلاق ہیں۔ وہ برا اخلاق سبب بنے گا کہ انسان کو فشار قبر ہو۔ عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہوا، یہ وہ آیات ہے جو سورہ مومنون کی قرآن مجید کا 23واں سورہ۔
یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اس سورے کی برکت یہ ہے کہ وہ وارد بہشت ہو جائے. کتنی دیر لگے گی اس سورے کو پڑھنے کے لیے؟ جمعے کا دن سورہ مومنون، انس پیدا کریں سورہ مومنون سے. یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو امیر المومنین نے نبی اکرم کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے تلاوت کیا. علی نے سب سے پہلے جس سورے کی تلاوت کی نبی کے ہاتھوں میں، یہ سورہ مومنون ہے. اور اس سورہ مومنون میں جو ارشاد ہوا اس میں ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بالتحقیق فلاح پا گئے کون؟ صاحبان ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کون سے مومن؟ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن جو بیہودہ باتوں سے، وہ باتیں جن کا کوئی حاصل نہیں، ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. دیکھیے یہاں کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں ابتدائی سورے میں. پہلی چیز کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے. فلاح یعنی کامیاب ہو گئے کون؟ صاحبان ایمان. تو کامیابی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. شرائط بیان ہو رہے ہیں اس میں. اگر تم چاہتے ہو، یہ کامیابی کس کے نزدیک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اللہ. اور اللہ وہ ہے جو کبھی بھی اپنے بندے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اللہ وہ، اس نے تو ہر منزل کے اوپر اس کی ہدایت کا سلسلہ رکھا اور گناہوں کے بعد توبہ کے دروازے کو کھول کے بتا دیا تو کتنا ہی نافرمان ہو جائے، لیکن اگر احساس سے ندامت تجھ میں پیدا ہو جائے اور میرے در کے اوپر آ جائے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. ہے کوئی اس سے زیادہ محبت کرنے والا؟ نہیں. ذرا اس قلب کے اندر اللہ کی محبت کی چاشنی کو پیدا کر کے تو دیکھو. جہاں اس قلب میں محبت الہی کی چاشنی پیدا ہو گئی، بس اس کے غیر کی چاشنی اس قلب میں آ ہی نہیں سکتی. نہیں آ سکتی. قد افلح المؤمنون، بتحقیق فلاح پا گئے کون؟ صاحبان ایمان. الذین، کون؟ وہ جو کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو خضوع و خشوع سے ادا کرتے ہیں. شرط لگائی ہے نماز کے ساتھ، کس کی؟ خضوع و خشوع کی. ہر نماز انسان کو فلاح کی منزل پہ نہیں لے کے جاتی. اگر ہر نماز انسان کو فلاح کی منزل کے اوپر لے جا سکتی تو یہ قید نہ آتی خاشعون کی. یہ خاشعون، یہ خشیت، یعنی اس قید نے بتا دیا کہ جن نمازوں میں خضوع ہوگا وہ نمازیں بارگاہ عزتی کے اندر قبول ہوں گی، اور یہی نمازیں انسان کو رستگر بنائیں گی. اور نماز ہے کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن مجید یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو فلسفہ وجوب صلاۃ یہ ہے
کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے ذریعے تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے۔ اب انسان نماز بھی پڑھے اور اس کے بعد پاک و پاکیزہ بھی نہ ہو تو وہ غور کرے کہ وہ نمازی ہے لیکن خضوع و خشوع کی منزل میں داخل نہیں ہوا۔ اگر خضوع و خشوع کی منزل میں داخل ہونا ہے تو امیر المومنین کی نماز کو دیکھو کہ وہ علی جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تیر کو نکال لیا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہوا تو کیا ہوا۔ تو ارشاد ہوا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع، اور پھر اس وقت کی حجت، بہت توجہ، اس وقت کی حجت فرزند زہرا، فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمانہ دمہم، ہماری ارواح امام کے پیر کے نیچے آنے والی خاک پہ قربان، پیر کے نیچے جو خاک آ جائے ہم اس خاک پہ قربان ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان کی ناک کو رگڑواؤ تو نمازوں کو ادا کرو۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے، تو بس اب سامنے نتیجہ یہ نکلتا ہے، اے بندگان الہی، ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف شیطان جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ شیطان کی ناک کو رگڑوا رہا ہے، رحمان کو خوش کر رہا ہے، اور جو نماز کو ترک کر رہا ہے وہ شیطان کو راضی کر رہا ہے، رحمان کو ناراض کر رہا ہے۔ ہے کوئی ہم میں جو شیطان کو راضی کرنا چاہے اور رحمان کو ناراض کرنا چاہے؟ دل سے سب چاہتے ہیں کہ شیطان ہم سے راضی نہ ہو، لیکن عمل کی منزل کے اندر ہم کبھی رحمان کو راضی کرتے ہیں، کبھی شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ مطالب کو ذہن نشین کر لیجئے، یہی وہ مطالب ہیں جو آج بھی اور کل بھی کام آنے والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اس کے بعد ارشاد ہوا والذین هم عن اللغو معرضون۔ کون فلاح پا گیا؟ تیسری صفت، پہلی ایمان، دوسری نماز، اور وہ نماز جو خاشعین کی نماز ہے، تیسری جو چیز ہے جو انسان کو، یا یوں کہوں کہ تیسری شرط جو ہے وہ فلاح کی، وہ یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، وہ لغو بات نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کا کوئی مفہوم نہ ہو یا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہم اپنی گفتگو کے اوپر غور کریں کہ کہیں ہم آپس میں ایسی گفتگو تو نہیں کرتے کہ جس سے کچھ حاصل نہیں، جس سے کچھ حاصل نہ ہو اسی کو لغو کہا جاتا ہے، جس سے کچھ حاصل نہ ہو اسے لغو کہا جاتا ہے۔ پھر چوتھی صفت یا چوتھی شرط فلاح کی کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہوتے ہیں، ان کا کردار پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی بھی ایسا عیب نہیں ہوتا کہ جو عیب باعث شرمندگی بنے۔ اب اس عیب کو تقسیم کر سکتے ہیں، عیب جسمانی، عیب روحی، عیب اخلاقی۔ تقسیم کریں آپ اس عیب کو تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پاک دامنی ہوتی ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ، روح کے اعتبار سے بھی پاکیزہ، عمل کے اعتبار سے بھی پاکیزہ۔ عزیزو، اس منزل کے اوپر رک کر
ایک مطلب آپ کے ذہن نشین کراتا چلو، روح کو طاقتور کیجیے۔ جب تک روح طاقتور نہیں ہوگی ایمان کبھی نہیں ہوگا۔ روح طاقتور جب ہو جائے گی تو پھر آپ کا قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ مثال دوں تاکہ بات آسانی سے واضح ہو جائے۔ جب کوئی گاڑی سیکھنا شروع کرتا ہے تو جب کوئی شے سامنے آ گئی تو یہ بریک لگانا چاہتا ہے تو کبھی ایکسیلیٹر کے اوپر بریک ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں پیر کہاں پہ دباؤں، اس پیڈل پر یا اس پیڈل پر، سوچتا ہے۔ اس سوچنے کے اندر کبھی صحیح جگہ پیر پڑتا ہے گاڑی رک جاتی ہے، اور کبھی غلط جگہ ایکسیلیٹر پر پڑتا ہے تو گاڑی اسپیڈ میں آ کر سامنے والے کو زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ لیکن جب یہی انسان گاڑی کے مراحل کو سیکھنے کے بعد اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ سامنے کوئی چیز آ جائے، وہ سوچتا نہیں، فوراً ہی پیر بغیر سوچ کے حرکت میں آتا ہے اور صحیح مقام پر پیر پڑتا ہے، گاڑی رک جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ تمرین، وہ ایکسرسائز، وہ پریکٹس اس نے آپ کو اس منزل کے اوپر پہنچا دیا کہ اب آپ سوچتے نہیں ہیں بلکہ پیر جب پڑتا ہے صحیح مقام پر، اسی طریقے سے جب روح طاقتور ہو جاتی ہے، روح قوی ہو جاتی ہے، اب جب کوئی گناہ کی منزل آتی ہے یہ سوچتا نہیں کہ میں آگے بڑھوں اس گناہ کی طرف یا رکوں، بلکہ یہ ایمان اسے فوراً اس بریک کی مانند روک دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت جلدی وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں رہی کہ میں مطالب کو تھوڑا سا اور کھول کے بیان کروں یا وضاحت کروں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، نہیں تو کچھ چیزیں اور اسی ذہن کے اندر ذہن نشین کرانا، بہرحال پھر کسی موقع تو پھر اگر روح قوی ہو جائے تو انسان گناہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس روح کو قوی کرنے کے لیے بھی عوامل ہیں کہ جو انسان ان پر عمل کرتا ہے تو روح قوی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ چیز جو انسان کو فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے، بعد والی شرط اس کا نام ہے امانت داری۔ وہ امانت کو ادا کرتا ہے، یعنی وہ ایماندار ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا، یا یوں کہوں کہ وہ امین ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا۔ تو سب سے اہم امانت ہم سب کے پاس کیا ہے؟ سب سے اہم امانت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے یا نہیں؟ اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ ہاتھ، کان، آنکھیں، ہر اعضاء اللہ کی امانت۔ اب اس میں خیانت نہ کرنا۔ امین کبھی خیانت نہیں کرتا۔ انہی اعضاء و جوارح سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا۔ تو اگر ہم نے امین ہوتے ہوئے ان اعضاء و جوارح کو پاک و پاکیزہ حالت میں اپنے رب کے سپرد کر دیا، اب قیامت کی منزل ہمارے لیے آسان ہے۔ آسان ہے یا نہیں؟ کیونکہ مشکل اس کو ہوگی جو خائن ہوگا،
ایک یہ، اور دوسری کیا چیز کہ اس قلب میں جو محمد و آل محمد کی محبت ہے، اس محبت کو اور زیادہ کر کے اللہ کے حضور لے کے جائیں، تاکہ یہ محبت ہمیں آتش جہنم سے محفوظ کرا سکے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو خدا نے ہمیں ہدیت کی ہے، محمد و آل محمد کی محبت۔ اور دیکھیے بہرحال بات اور آگے نکل جائے گی، صرف نظر کرتا ہوں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو دیکھا آپ نے یہ چند شرائط جو اس سورہ مومنون میں بیان ہوئے، کس کے؟ ان لوگوں کے جو کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ان شرائط کو اپنانا ہے، ان شرائط کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ لوگ جو نمازوں کو خضوع و خشوع سے انجام دیتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک عابد نہیں ہو سکتا۔ ہم سب عابد ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ مومن بھی، عابد بھی، متقی بھی۔ نبی اکرم کہتے ہیں کہ اس وقت تک انسان عابد نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 7 خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ یہ 7 خصلتیں پیدا ہوں گی تو یہ انسان عابد ہوگا۔ پہلی خصلت تقوی۔ تقوی وہ تقوی جو انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ دوسری چیز، جلدی جلدی بغیر تشریح کے، دوسری چیز خاموشی۔ توجہ کریں، خاموشی یعنی فضول کلام سے اپنے آپ کو بچانا، خامخواہ کی گفتگو نہیں۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ الفکر نور القلب، یہ فکر ہے، یہ دل کا نور ہے، اور جب دل کے اندر نور پیدا ہو جائے تو ظلمت نہیں آ سکتی، آئے گی نہیں، تو پھر اللہ کی محبت نور، رسول کی محبت نور، علی کی محبت نور، آل محمد کی محبت نور، یہ سب چیزیں کہاں آ جائیں گی؟ اس قلب کے اندر۔ یہ قلب میں آئی کب؟ جب انسان نے فکر کی۔ اور حضرت لقمان یہ کہتے ہیں کہ فکر ہی کے ذریعے انسان بہشت کی طرف بڑھتا ہے، فکر ہی کے ذریعے انسان بہشت ہی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے بعد خوف۔ عابد کب بنے گا؟ جب اس میں خوف پیدا ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ گریہ کرے گا، پروردگارا اگر تو نے مجھے جہنم میں بھیج دیا تو میں کروں گا کیا؟ تو یہ قلب کے اندر کیفیت خوف کا پیدا ہونا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے یا نہیں؟ کہ خوف ہوا کہ اگر میں نے یہ کام کیا جس کو خدا نے حرام کیا ہے، اب جو اس کی سزا ملے گی میرا جسم اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد حیا۔ توجہ کریں، عابد جب تک حیا اس کے اندر نہ آ جائے وہ عابد نہیں ہو سکتا۔ حیا یعنی وہ گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرے کہ میں جس کی کائنات میں ہوں اسی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، جس کا کھا رہا ہوں اسی کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو اس کو غذا ملی ہے اس میں قانع ہو جائے، قناعت کرے۔ اور چھٹی چیز، وہ دنیا کی محبت سے دشمنی رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دنیا سے محبت کو دشمن جانتا ہے۔
بس جسے اللہ دشمن جانے تو مومن اور عابد کبھی اسے پسند نہیں کرتا۔ ساتویں خصلت جو عابد کے لیے بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح افراد سے دوستی رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نیک اور صالح افراد سے دوستی رکھتا ہے۔ جب یہ 7 چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو کیا ہوگا کہ تم عابد ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، ایک اور حدیث یقیناً محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے پیغام کو آپ تک منتقل کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، ارشاد ہوا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ 4 چیزیں جسے مل گئیں اسے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر، یعنی ہر اچھی چیز اس خیر کے اندر شامل ہے۔ خیر کے مفہوم میں ہر اچھی چیز شامل ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ بدناً سالماً ولساناً ذاکرا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بدن سالم، صحیح و سالم بدن۔ اسے دنیا کی بھی خیر ملی، آخرت کی بھی۔ کیوں؟ یہ اسی بدن کے ذریعے اعمال کر کے آخرت میں سرخرو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری چیز وہ زبان جو ذکر الہی کے اندر مشغول ہو۔ آخرت کے اندر تو کامیاب اور خیر ہے اس کے لیے، دنیا میں خیر یہ ہے کہ یہ فضول باتوں سے بچا رہے گا، اور جب فضول باتوں سے بچے گا تو گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب گناہ سے محفوظ ہوگا تو کتنی ہی رنجشیں ہیں جو زبان کی وجہ سے لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری چیز وَقَلْبًا شَاكِرًا، کہ جس کا قلب شکر الہی کے اندر مشغول ہو۔ اور چوتھی چیز توجہ کریں، یہ مربوط ہے اس وقت کی گفتگو سے، وہ ہے صالح بیوی، کیونکہ 2 مومنات کے ایصال ثواب کی وجہ۔ صالح بیوی، جس کے پاس صالح بیوی ہے خدا نے اسے دنیا کے اندر بھی خیر دی، آخرت کے اندر بھی خیر دی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس صالح بیویاں ہیں۔ دونوں مومنات کے بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند سلوات۔ صالح بیویاں کیا کرتی ہیں؟ دین پر ثابت قدم رہنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ صالح بیویاں کیا کرتی ہیں؟ اولاد کے دل میں محمد و آل محمد کی محبتوں کو اور زیادہ ڈالتی ہیں۔ یہ صالح بیویاں کیا کرتی ہیں؟ دشمنان خدا اور دشمنان محمد و آل محمد سے نفرتوں کو بچوں کے قلوب میں ایجاد کرتی ہیں۔ کتنا عظیم کام ہے ان صالح زوجات کا۔ اب اگر انسان ان سے بدخلقی کرے تو کیا ہوگا؟ فشار قبر ہوگا۔ توجہ، جو اپنے خاندان سے بیویوں سے بد اخلاقی کرے اسے کیا ہوگا؟ فشار قبر۔ سعد بن معاذ تشیع جنازہ 70,000 ملائکہ، کتنے؟ 70,000 ملائکہ۔ نبی اکرم نے غسل دیا، نبی اکرم نے جنازے میں شرکت کی،
نبی اکرم ننگے پیر اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب کہا نا ہنیئا لک، ایسا تجھے گوارا ہو، رسول نے کہا نہیں، اسے فشار قبر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے گھر والوں سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ کبھی اپنے گھر میں بیویوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، کسی سے بد اخلاق نہ ہونا، ورنہ فشار قبر کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے قریب کر لو گے۔ احساس کب ہوتا؟ جب وہ نہیں رہتی نا، پھر اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بس عزیزان کرام، وقت تمام ہوا، مجھے ایک اور منزل پر آنا ہے ماں کی مناسبت سے۔ دیکھیے ماں کی عظمت کتنی ہے۔ حدیث ہے کہ جس نے ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا، گویا ایسے ہے جس نے خانہ کعبہ کے دروازے کی دہلیز کو چوما۔ معمولی بات ہے؟ تو گویا ایسا ہے کہ اس نے خانہ خدا کی دہلیز کو چوما۔ اور جو ماں اور باپ کے چہرے پہ ایک دفعہ نظر کرتا ہے، ایک حج کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اور جو ماں کی پیشانی کو چومے اور جو پیر کو چومے، جس نے پیر کو چوما اس نے دہلیز کو چوما، اور جس نے پیشانی کو چوما اس نے اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد کرایا۔ اگر چاہتے ہو کہ آتش جہنم سے آزاد ہو جاؤ، ماں کی پیشانی کو چومو، اور چاہتے ہو کہ قبرستان جا کر تم اس کی قبر پر دعا بھی کرو، فاتحہ بھی پڑھو۔ عزیزو، ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، وہ یہ کہ بیٹھ جائیں، نیٹ پر سائٹ کھولیں، ماں کی قبر آ جائے گی اور فاتحہ پڑھ دیں۔ ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا، اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے کہ قبرستان ماں کی قبر پہ جاؤ۔ کوئی تو فلسفہ ہے نا۔ تو گھر میں بیٹھ کر کیا کیا؟ ویب سائٹ کھولی، قبر کا نمبر ڈالا، سامنے قبر آ گئی۔ نہیں، کبھی وقت نہیں ہے تو نہ جاؤ، بیٹھ کر یہیں سے فاتحہ پڑھنے کا وتیرہ نہ بنا لو، قبرستان جایا کرو۔ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے، علی نے کہا ہے کہ قبرستان جایا کرو۔ بس عزیزان کرام، وقت تمام ہوا، موت برحق ہے۔ وہ عمل جس کے بعد سزا ہو وہ کسی کام کا نہیں، اور وہ عمل جس کے انجام دینے میں تکلیف ہو لیکن بعد میں جزا ہو، وہ عمل بہترین عمل ہے۔ آئیں چلیں اس در پر جو ایک ایسی ماں کا در ہے کہ جسے باپ بھی ام ابیہا، باپ کے لیے ماں۔ عزیزو، بچوں کو ماں کا پرسہ دینا ہے، شوہر کو بیوی کا پرسہ دینا ہے۔
علی پہ کیا گزری ہوگی جب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ جائے. یہاں بچوں نے بھی شوہر نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ ماں کو اور بیوی کو بچا لیا جائے. میں کہوں گا کہ کسی نے تمہاری ماں پہ ہاتھ تو نہیں اٹھایا. ایک ماں نے وصیت کی تھی اپنی بیٹی کے لیے. ماں کا نام تھا خدیجہ اور بیٹی کا نام تھا فاطمہ. وصیت کس سے کی تھی؟ رسول خدا سے، کہ یا رسول اللہ میرے بعد شادی کیجئے گا، لیکن یا رسول اللہ کوئی میری بیٹی پہ بلند آواز سے گفتگو نہ کرے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے خدیجہ کیا آپ کی وصیت پہ عمل ہوا؟ نہیں. آواز کو بلند کرنا تو بہت آسان بات ہے، یہاں تو فاطمہ کے اوپر ہاتھ کو بلند کیا گیا. السلام علیکی ایتھا المسکورۃ ذلھا، ہمارا سلام ہو اس پر جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا. ارے جب حسن و حسین کے سامنے ماں کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہوگی تو فریاد کر رہے ہوں گے یا رسول اللہ، اے نانا یہ آپ کی بیٹی ہے. اور علی نے پھر رخ کیا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی وصیت ہے اس لیے علی خاموش ہے. فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹے، علی دیکھتا رہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. منزل آتی گئی، فاطمہ ضعیف ہوتی گئی. ایک منزل آتی ہے، بلال نے خواب میں دیکھا. بلال جو رسول کی رحلت کے بعد مدینے کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے تھے، عالم خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں، بال بکھرائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بلال نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا بلال میری فاطمہ، بلال میری فاطمہ. بلال چلے، مدینے پہنچے، اس منزل پہ ٹھہرے جہاں آج مسجد بلال ہے. رکے، پیغام آیا کس کا؟ فاطمہ کا. جاؤ بلال سے کہہ دو رسول کی بیٹی نے کہا ہے جاؤ اذان دو. بلال جو عہد کر چکے تھے کہ میں اب کبھی آزان نہ دوں گا اس مدینے میں بعد از رسول، لیکن جب حکم آیا فاطمہ کا، بلال آگے بڑھے، مسجد نبوی میں آئے. ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، فاطمہ کھڑی ہوئی، بابا کا عصا لیا، کہا اللہ اکبر. فاطمہ نے بابا کو لیا اور کہتی جاتی ہے جب اذان ہوتی تھی بابا آپ اس عصا کو اٹھاتے تھے، بابا یہ عبا پہنتے تھے، اور جب آیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب منزل آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، فاطمہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. اللہ اکبر. فاطمہ کو بابا یاد آ گئے. میں کہوں گا جا علی اکبر نے عاشور کو آزان دی ہوگی، حسین پہ کیا گزری ہوگی، زینب پہ کیا گزری ہوگی. اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلا. بیٹوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خصوصاً اس بچے کے لیے جو اس وقت اس ملک میں نہیں، وہ اپنی ماں کا سوگ منا رہا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر، فاطمہ کا وقت آخر آ گیا اور فاطمہ نے کہا علی علی میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، فاطمہ اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہے۔ فاطمہ نے بچوں کو نہلایا، لباس پہنایا، اس کے بعد بچوں کو بھیج دیا نانا کے روزے کی طرح۔ اب جب آواز آنا بند ہو گئی، اب جب گزرے میں داخل ہوتی ہے، قریب آواز آنا بند ہوئی، علی جو مسجد میں ہے پیغام دیا فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی، فاتح خیبر فاتح بدر حنین۔ اب وہ چلا، اللہ جانے کتنی مرتبہ علی زمین پہ بیٹھے، فاطمہ تیرے بعد اب کوئی علی کا سہارا نہیں۔ ایک منزل کربلا کی تھی، جب عباس نے حسین کو سلام کیا، حسین نے کمر کو تھام لیا، کہا عباس تیرے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا، اجرکم اللہ۔ وقت آخر آیا، وصیتیں سامنے ہیں، یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل۔ وصیتیں ہو چکی، علی غسل دے چکے، بچے ماں سے ودا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں بچوں نے کہا جب تک ماں نہ بلائے گی آگے نہ بڑھیں گے۔ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسنین آگے بڑھے، ماں کی چھاتی سے لپٹ گئے۔ آواز آئی علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، سبھی ملائکہ میں کوہرام ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے پیار سے جدا کر دیا، لیکن سکینہ جب حسین سے جدا ہوگی وہاں پیار نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری منزل جنازہ اٹھا، ماں کا جنازہ اللہ کا وسیع لے کے چلا، قبر کے قریب پہنچا، دو ہاتھ برآمد ہوئے نہج البلاغہ میں۔ علی نے کہا کہ جب ہاتھ برآمد ہوئے تو میں نے فاطمہ کو رسول کے حوالے کیا اور یہ کہا یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے جب فاطمہ کو میرے حوالے کیا تھا۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی، اس کے بازو پر نشان نہ تھے۔ یا زہرا یا امام زمانہ آؤ جرک اللہ، یا مہدی آؤ جرک اللہ، آؤ جرک اللہ، آؤ جرک اللہ۔ پروردگار تو قرآن مجید ذکر فضائل مسائل خصوصاً مصاحب سید کونین میں بیان ہوئے، اس کا ثواب دونوں مرحومات کی روح کو عیسان فرما۔ جوار سیدہ کونین میں جرہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کی لرزشوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ وہ گناہ جن کی وجہ سے ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ سکتے، وہ گناہ اسی وقت معاف کر۔
زارا ناحق جو قتل زارا امت نے کر دیا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے ہاتھوں گھوٹ کے پانی شبیر کو پلانا زینب میرے حسن کے تم دو کفن بنانا سہارا نے وقت روزہ سہارا نے وقت روزہ بیٹی سے یہ کہا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے شبیر نے کہا جو اما مجھے بلاؤ آئی صدا کفن سے میرے حسین آؤ دونوں لپٹ کے روئے دونوں لپٹ کے روئے یاد آئی کربلا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے دربار میں ہے آئی حاکم نے یہ نہ سوچا کہ ہے رسول جائی مسئلہ وراثت مسئلہ وراثت گئی بول فاطمہ ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے آیا وہ باہلا سے واقف اگر وہ ہوتے چھٹلا دینا کبھی وہ سہارا کے دونوں بیٹے قرآن نہ سمجھ میں قرآن نہ سمجھ میں امت آ سکا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے ناحق جو قتل زارا ناحق جو قتل زارا امت نے کر دیا ہے احمد آج گھر میں قرآن ایک بقا ہے حسین 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 متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین،
السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین جميعا شہداء کربلا واسیران کوفہ و شام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا